اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر رحمت کرنے والا اور ان کے لیے عفو اور غفور ہے۔ وہ اپنے خصوصی فضل و کرم سے نیکی و اطاعت کے لیے کچھ اوقات مقرر فرماتا ہے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالی چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے قریب آئیں، وہ نیکی کے اعمال کریں۔ کچھ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے دن مقرر کرتا ہے۔ رحمان کے جو بندے ہیں وہ ان دنوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، رب کے سامنے سجدے کرتے ہیں، اللہ کے سامنے رکوع کرتے ہیں، اور وہ صحیح معنوں میں اور صحیح طور پر ان دنوں میں مستفید ہوتے ہیں۔ وہ ان دنوں کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ان کے لیے غنیمت رکھا ہے، وہ ان دنوں سے صحیح معنوں میں مستفید ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جس طرح نبیوں میں سے بعض نبیوں کی فضیلت رکھی، اللہ کا قرآن فرماتا ہے تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ جس طریقے سے اللہ نے دنوں میں جمعہ کی فضیلت رکھی، اللہ نے ہر ایک چیز کی ایک دوسرے کے اوپر فضیلت رکھی، اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ذوالحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں ان کی بھی ایک فضیلت رکھی تاکہ میرے بندے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، اور ان دنوں میں حج جو اسلام کا ایک رکن ہے وہ ادا کیا جاتا ہے۔ ان دنوں میں اللہ کے راستے میں خون بہایا جاتا ہے، جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے۔ یہ بڑے ہی فضیلت والے دن ہیں۔ یہ جو دن ہیں یہ قمری سال کا آخری مہینہ ہے، اسے ذوالحجہ کہا جاتا ہے، یعنی جو اسلامی مہینے ہیں اس میں سے یہ آخری مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے 4 حرمت والے مہینے بنائے۔ سورۃ توبہ میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے۔ فرمایا جب سے زمین اور آسمان بنے ہیں اللہ کے ہاں 12 مہینے ان کی گنتی، اور ان میں پھر 4 حرمت والے ہیں، ایک ذوالقعدہ، ذوالحج، تیسرا محرم جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور پھر شعبان سے پہلے رجب کا مہینہ۔ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، یہ 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان دنوں کی قسم اٹھائی اور فرمایا والفجر ولیال عشر۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی کسی چیز کی قسم اٹھائے تو اس کی فضیلت اور عظمت بڑھ جاتی ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں ان 10
راتوں سے مراد عشرہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے۔ عشرہ ذو الحجہ کی جو 10 راتیں ہیں، والفجر ولیال عشر سے مراد یہ 10 راتیں ہیں۔ محمد بن جریر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت سے مراد والفجر ولیال عشر سے مراد عشرہ ذو الحجہ ہے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسے دن نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو محبوب ہو ان 10 ایام کے مقابلے میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد بھی نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ان 10 دنوں کے مقابلے میں، الا مگر یہ کہ کوئی بندہ اپنی جان اور مال لے کر نکلے اور کوئی چیز واپس نہ لے کر آئے۔ فرمایا یہ 10 دن جو ہیں، یہ عشرہ ذو الحجہ جو ہے، یہ اتنا زیادہ فضیلت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں روزے بھی رکھتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی جو فضیلت ہے، اس میں جو روزے رکھنے ہیں، وہ روزے ایسی عبادت ہے کہ اس کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ ان 10 دنوں میں عشرہ ذو الحجہ میں تکبیرات اور تمہیدات بیان کرتے تھے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا میرے صحابہ ان 10 دنوں میں عشرہ ذو الحجہ میں کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، تکبیرات، تحلیلات، تمہیدات بیان کرو۔ آپ یہاں سے اس کی فضیلت کا حساب لگا لیں کہ اس میں ایک دن آتا ہے یوم عرفہ کا دن۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث کی راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے مقابلے میں کوئی ایسا دن نہیں جس دن اللہ تعالی بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، فرمایا ایسا کوئی دن نہیں، یعنی اللہ سب سے زیادہ جو جہنم سے آزادی دیتا ہے وہ یوم عرفہ کے دن۔ ان 10 دنوں میں وہ دن بھی یوم عرفہ کا دن بھی ہے، ان دنوں میں قربانی کا دن بھی ہے، ان دنوں میں اسلام کا رکن حج بھی ادا کیا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج بیت اللہ انہی 10 ایام میں ادا کیا جاتا ہے جو اسلام کا عظیم الشان اور 5واں رکن ہے۔ اور اس کے علاوہ ان دنوں میں جو قربانی دی جاتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یوم النحر کو اعظم ایام الدنیا بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک بہت بڑا دن ہوتا ہے، دنیا میں بہت بڑا دن ہے جس دن سارے مسلمان اللہ سبحانہ و تعالی کے راستے میں خون بہاتے ہیں، اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں۔ اور قربانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ قربانی ہمیں اللہ
کے نزدیک قرب حاصل کرنا، متقی بننا، اور یہ چیز کا پیغام دیتی ہے کہ لوگوں، جس طرح تم نے اپنے جانوروں کو ذبح کیا، اس طریقے سے اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو بھی ذبح کر دو اس اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ وہ عشرہ ذو الحجہ کے دن ہیں جس دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جاتے ہیں اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے۔ آپ حساب لگا لیں کتنے فضیلت والا دن ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 ایام رمضان کے آخری 10 ایام سے افضل ہے، اور رمضان کی 10 راتیں ذو الحجہ کی 10 راتوں سے افضل ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک ہمارے لیے موقع ہے نیکیوں کا، کہ جو ایسے دن آتے ہیں جیسے لیلۃ القدر کی رات آ گئی، رمضان کی راتیں آ گئی، رمضان کے روزے آ گئے، محرم میں روزے آ گئے، ذو الحجہ کے دن آ گئے، عید الاضحیٰ عید الفطر کے دن آ گئے۔ یہ جن دنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بڑے مقرب دن ہیں، ان دنوں میں نیکیاں کرنا، ان دنوں سے اچھے طریقے سے مستفید ہونا، نیک عمل کرنا، اور ہمیں صحیح معنوں میں ان دنوں سے مستفید ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے، اللہ ہمیں ان دنوں سے صحیح معنوں میں مستفید ہونے کی توفیق دے۔ تقریباً یہ دن آ رہے ہیں، قریب 6 سے 7 دن بعد عشرہ ذو الحجہ شروع ہونے والا ہے۔ ہم کوشش کریں کہ ان دنوں میں ہم مستفید ہوں، نیک اعمال کریں، اللہ کے ہاں سجدہ کریں، قرآن کی تلاوت کریں، کثرت کے ساتھ استغفار کریں، تکبیرات بیان کریں، تحلیلات بیان کریں، تمہیدات بیان کریں، تاکہ وہ رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر